अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दोस्तों, इंतखाबात में तख़यीर की राह में हर रुकावट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी रुकावट यानी हल्का बंदियों वाला मामला भी क्लियर कर दिया है। अब कोई हल्का बंदियों की आड़ में किसी किस्म की कोई गेम नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं और ये जो तहफ़्ज़ात पाए जाते थे, जो बहस स्टार्ट हो गई थी, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी, उनसे एक दफ़ा फिर लोग सुख का सांस लेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्शन होने जा रहा है। किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकेगा। और मेरे ख्याल में सियासी पार्टियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि इलेक्शन जो है वो आगे हों, क्योंकि अगर मुंह को खून लग जाए ना निगरानों को, तो फिर निगरान क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रिंग रोड बनाने का हो, चाहे वो पुल बनाने का हो, चाहे वो सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी या कुवैत से कर्जा लेने का हो। फिर उनको चस्का पड़ जाता है कि हमारा अगर दाव लगा हुआ तो लगा रहना चाहिए। और सियासी जमातें इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का राइट है कि वो अपने नुमाइंदे चुने और वो नुमाइंदे हुकूमत करें। खैर, रात गया इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसकी सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। कौन से सूबे में कितनी सीटें हैं, मरकज में कितनी हैं। नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गई हैं। मतलब कि थोड़ा सा बोझ कम हो गया मेरे और आप पर। 6 MNA, 6 वजीर अब कम होंगे। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 266, जो कि इससे पहले 272 होती थी, जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद टोटल जो है वो 593 होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की 60 और अकलीतों की 10 नशिस्तें होंगी। अगर इन 17 को मिला लें तो वो तादाद भी आपके सामने आ जाएगी जो टोटल होगी। जबकि 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा, यानी कि टोटल जो है 336 होंगी। इसमें खुशखबरी ये है इंशाअल्लाह ताला, इसमें 10 सीटें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत को कामयाब करता है, वो हुकूमत बनाते हैं, तो 10 इसमें ओवरसीज़ की सीटें भी आ जाएंगी। मेरी स्माइल के साथ आप लोग जो है वो मतलब कि ऐसा ना कुछ सोचें। इंशाअल्लाह ताला 266 होंगी। इसमें जो 70 और 10 डाली जाएंगी तो ये टोटल जो है वो तकरीबन बन जाएंगी 300 समथिंग जो बनेंगी। इसमें जो 10 और डालेंगे तो वो 382 बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ओवरसीज़ के लोगों की सीटें जो हैं खसूस नशिस्तें। खैर, खवातीन की इस तरह गुज़श्ता कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 से 6 नशिस्तें कम होकर 336 रह जाएगी। और पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम हुई हैं। अ, पंजाब में खाली 7 कम हुई हैं, जबकि बलूचिस्तान में 2 और वफाक में 1 नशिस्त का इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में पहले 2 सीटें होती थी, अब वहां पर 3 सीटें होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की नशिस्तें बरकरार रखी हैं, जबकि फाटा और केपी के इंजमाम के बाद मजमूई 47 नशिस्तों से कम होकर 45 रह गई हैं केपी के में। अब इन हल्का बंदियों पर एतराज़ सुने जाएंगे। चंद दिनों के बाद एतराज़ की समात के बाद ये फाइनल कर दी जाएंगी। तो जिन लोगों को इशू है वो आकर अपने इशू जो हैं वो क्लियर करें, और इलेक्शन कमीशन उनके जो मसाइल हैं वो सुनने के बाद इसको क्लियर करेगा और ये फिर फाइनल हो जाएंगी। और फिर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी जारी हो जाएगा। और ये जो जितनी भी रूमर बाज़ार में पाए जाते हैं, मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इधर जहां नैब के साजिशी किरदार सामने आ रहे हैं, वहां कुछ संगीन मुतालबे भी सामने आ रहे हैं। मौलाना फजल मान ने कहा है कि साबित हो गया है कि नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनवाए। मौलाना सबसे अहम बात जो की है वो ये है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जायज़ मुतालबा है। मेरे ख्याल में नैब को अब ख़त्म कर देना चाहिए, इस डर से कि हमारे मुखालफिन क्या कहेंगे। अगर फ़र्ज़ किया कि PMLN की हुकूमत में नैब ख़त्म होती है तो पीपल्स पार्टी क्या शोर मचाती है, क्या वो ये शोर मचाएंगे कि अपने केस ख़त्म करने के लिए नैब ख़त्म कर ली गई है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म का शोर करेगी। मेरे ख्याल में ये शोर होगा भी तो 5-10 दिन का होगा, लेकिन ये जो इस मुल्क को तबाह करने वाला अदारा है, इसको मेरे ख्याल में अब ख़त्म करना चाह देना चाहिए। क्योंकि इस अदारे को हर वो बंदा इस्तेमाल करता है, हर वो ताकत इस्तेमाल करती है जब उसको सियासतदानों को ख़ास तौर पर झुकाना पड़ता है। तो इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा होना चाहिए। नैब एक डिक्टेटर ने सियासतदानों से इंतकाम की खातिर बनाया था। आज तक नैब ने सियासतदानों के इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। जी, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस वक्त बनाया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा अल्लाह जन्नत में घर करे उनका, बीबी रानी जो शहीद हैं, उनके दौरे हुकूमत के बाद, मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के बाद जो सियासतदान थे उनको कंट्रोल करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने डिक्टेटर वाले दौर को तवालत देने के लिए बनाया था। वैसे एहतसाब के लिए कई दीगर अदारे हैं, FI, पुलिस, एंटी करप्शन,
बहुत सारे ادارے ہیں, مولانا فضل مان سے پہلے شاہدہ خان عباسی بھی یہی مطالبہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاستدان اس پر اختلاف رائے نہیں کرے گا کیونکہ نیب ختم کر دیا جائے گا. نیب نے نواز شریف اور پاکستان کے 7 سال ضائع کیے ہیں. آج تک کوئی نیب سے سوال نہیں کر سکا, پوچھ نہیں سکا کہ احتساب کیوں نہیں کر سکا. احتساب کرنا مقصد ہی نہیں تھا. چمیوں والی سرکار جیسے لوگ جب اس ادارے کے سربراہ ہوں گے تو پھر میرے خیال میں آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ ہوگا کیا. وہی ہوا پھر دفتر میں چمیاں لیتے ہوئے, اور جو کمرہ ہے وہاں پر گرم پانی, فلیٹ جو ہے وہاں پہ گرم پانی اور صابن تولیہ رکھ دیا گیا. یہ چیزیں ہو رہی تھی نیب میں جو اس وقت کے سربراہ تھے. تو پھر جب یہ چیزیں کریں گے تو ساتھ میں ان کو پھر وہی کرنا پڑے گا جو اس وقت کی طاقتور ہستیاں ان سے کروانا چاہتی تھی. نواز شریف کے خلاف کیس بنوانا چاہتے تھے. نواز شریف کے خلاف نہیں, میرے خیال میں وہ پاکستان کے خلاف کیس تھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف کا جو نقصان ہوا سو ہوا, لیکن اس ملک کا جو نقصان ہوا ہے اس کا میرے خیال میں کبھی مداوع نہیں ہو سکتا. عمران خان کے وکلاء آپس میں لڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں. وہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنے دیتے جب عمران خان صاحب کے وکلاء کی آپس میں کوئی جھڑپ نہ ہو. ہم نے تو وکیلوں کو عدالتوں میں کیس لڑتے دیکھا تھا, لیکن یہاں عمران خان کے وکیل عدالتوں میں لڑنے کے بجائے سیاست والے میدان میں آ کر آپس میں لڑ رہے ہیں. سیاست اور پارٹی کی چیئرمین شپ پر اس وقت بڑی سخت لڑائی جاری ہے, اور عقل دنگ رہ جاتی ہے عمران خان کی سیاست پر, جو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر, جنہوں نے ان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں, جنہوں نے ان کی خاطر اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان کو تسکین ہی ہے نا کہ اگر وہ 9 مئی والا حملہ نہ کرواتا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب, پرویز علی صاحب سب سمجھاتے رہے, اگر وہ بات یہ سمجھ جاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن وہ لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہیں. ان لوگوں کو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں, جن کا حق ہے پارٹی چیئرمین شپ پہ ان کو نہیں دیا جا رہا. یہ بھی عمران خان کا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, لڑائی کہی جا سکتی ہے. اور خاندان میں عمران خان صاحب اس لیے نہیں دے سکتے کہ بہنوں کو دے تو بیوی ناراض, اور بیوی کو دے تو بہنوں ناراض. تو اس لیے اب یہ وکیل اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے کل پریس کانفرنس میں علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے رکن ہیں, ان کی پریس کانفرنس پر سوالات اٹھائے اور عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے یہ کہا تھا. بیرسٹر علی ظفر نے کھوسہ صاحب کو جواب دیا, کہا کہ کھوسہ صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر ہی پی ٹی آئی کے قانونی چیئرمین ہیں کیونکہ اس کا اعلان عمران خان صاحب نے خود کیا. لطیف کھوسہ کو ہر طرف سے سنائی جا رہی ہیں. عمران خان کی بہنیں بھی کھوسے کو پسند نہیں کرتی, لیکن وہ پھر بھی نہ جانے کیوں شرمندہ اس لیے نہیں ہوتے جی کہ مطلب اب شرمندہ ہو کر جانا کیا ہے. تمام دروازے جو ہیں وہ کھوسہ صاحب بند کر چکے ہیں, ان کے لیے اب کوئی دروازہ تو کھلا نہیں ہے. تو اب کھوسہ صاحب کیا کریں گے؟ کھوسہ صاحب یہی کریں گے نا کہ کسی نہ کسی طرح چپکے رہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور دیکھیں کہ وہاں ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اور کچھ نہ بھی ہوگا تو کیس تو ہے ہی نا, کیس لڑ کر تو روزی روٹی چلتی رہے گی نا. تو اس لیے کھوسہ صاحب جو ہے وہ کسی اور طرف جانے کا نہیں سوچ رہے, اور وہ ہر جگہ پہ ٹانگ اڑانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو پشت بنائی ہے بشرا بی بی کی. بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کی آڈیو کال ہے, میں اس میں کبھی بھی حق میں نہیں ہوں. یہ جو اس طرح کا آڈیو کالز ہیں یہ کسی کی پرائیویسی یا لیک نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ وہ کھوسہ صاحب کے کافی نزدیک ہیں اور کھوسہ صاحب کو کافی پسند کرتی ہیں ایک وکیل کی حیثیت سے, اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے کیس اور خان صاحب کے کیس جو ہیں وہ کھوسہ صاحب ہی لڑیں. تو جب کھوسہ صاحب کو یہ والا ادھر سے شیلٹر مل رہا ہے تو وہ پھر ظاہر نہیں رہیں گے, انہوں نے کہاں جانا ہے. دوستو, قاضی فائز صاحب انقلابی اقدام کر رہے ہیں. آنے والے چیف جسٹس صاحبان کا پروٹوکول ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ناممکن ہے. انہوں نے آج حکم دیا ہے کہ چیف جسٹس کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں, پھر نیا آئے گا, پھر خریدنی پڑیں گی. آج آپ لاکھوں میں بیچیں گے, کل آپ کو کروڑوں میں لینے پڑیں گی. یہ تجربہ عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک کر لینا چاہیے. خیر 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسڈیز نیلام کی جائے گی. پنجاب حکومت کی فراہم کی گئی بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی. آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں. گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے گی. اس سے پہلے اور بعد میں شاید چیف جسٹس یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ پروٹوکول کو انجوائے کریں گے, لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ گاڑیاں بیچنے کا قاضی صاحب کی حیثیت تک یہ تمام باتیں ٹھیک ہے, جو قاضی صاحب کر جائیں گے وہ ٹھیک ہے, لیکن قاضی صاحب کے سب بات ایسا نہیں ہونے والا. دیکھیں, قاضی صاحب سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, لیکن قاضی صاحب اگر جو کر رہے ہیں وہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. قاضی صاحب جس منصب پر بیٹھے ہیں, جس ادارے میں آ کر بیٹھے ہیں, جس ادارے کے سربراہ بنے ہیں, اس میں اصلاحات کریں. ان کے ماتحت عدالتوں میں بہت زیادہ مسائل ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں کیسوں میں. سائل جو ہیں ان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں اپنے کیس کی سنوائی کے لیے, اور پھر سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کے فیصلے کے لیے. قاضی صاحب اس طرف دھیان دیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ گاڑیاں بیچنی, خرچے کم کرنے, میرے خیال میں یہ ہوں گے بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوگا اس کی زندگی بہت قیمتی ہوگی. اس کے اگر بلٹ پروف گاڑی ہے تو اس میں اس کو سفر کر لینا چاہیے. ملک کے حالات بھی ایسے ہیں, اور میرے خیال میں یہ آج سے نہیں ہو رہا. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کافی ٹائم لگے گا. یہ میرا رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن قاضی صاحب اگر زیادہ توجہ اپنے کام پر
دیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ عمران خان صاحب بھینسیں بیچ چکے ہیں، عمران خان صاحب اس وقت گاڑیوں کی نیلامی کر چکے ہیں، عمران خان صاحب یہ سارے تجربے کر چکے ہیں، لیکن یہ تجربے صرف اور صرف میڈیا کی ہیڈ لائن بننے کے علاوہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان پیدل چل کر آ جاتا ہے اپنے گھر سے سپریم کورٹ، اس کو گاڑی کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اب تک وہی گاڑی استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس تھی، تو ان کی نیت بڑی صاف ہے۔ لیکن اس ملک کے مسائل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے متنازع چیزوں میں پڑنے کے بجائے آپ کا سب اپنے کام پر توجہ دیں، تو یہ زیادہ سوٹیبل چیزیں ہیں جو میرے خیال میں۔ دوستو اپنا خیال رکھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاضی صاحب یہ گاڑیاں بیچ کر اور اس طرح دوسری چیزیں کر کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، یا پھر اصل کام جو ان کا ہے وہ اپنے ادارے کی اصلاحات پر زیادہ زور دیں، جو ان کو سال سوا سال ملا ہے اس میں اس ادارے کی ڈائریکشن بہتر کر جائے اور اپنی ساری انرجیاں ادھر ہی لگائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، سوشل میڈیا ٹاک شو 1 فیس بک کا ہمارا پیج ہے، اس کو ضرور فالو کریں۔ اپنا خیال رکھیں، آپ سے پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔